الحمد للہ رب العالمین۔ اگر میرے خرچ میں تنگی رہتی ہے، شوہر مجھے خرچہ دیتے ہیں لیکن میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، پہلے مجھے بیٹی یہ سمجھائے کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں۔ گھر تمہیں شوہر نے دیا ہے، نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، کھانا پینا سبزہ سب کھانا اس کے ذمہ ہے۔ تمہاری ضروریات کون سی پوری نہیں ہوتی؟ بیوٹی پارلر جانے کی فیس نہیں ہوتی، یا فیشل کرانے کی فیس نہیں ہوتی، کیا بات کرتی؟ کس بات کا تمہارا خرچہ ہے؟ تم گھر میں جا کے غلط خرچ کرنا چاہتی ہو باہر جا کر؟ ویسے اگر تم اپنے زیور کسی اسلامی بینک میں رکھ لو اور وہ تمہیں نفع دیں، وہ تو جائز ہے، لیکن وجہ مجھے بتائیں، وجہ کیا ہے؟ جب نان نفقہ خاوند کے ذمہ ہے، مکان خاوند کے ذمہ ہے، کرایہ بجلی ہر بل سب خاوند کے ذمہ ہے، تمہاری ضروریات کون سی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی؟ میرا ایک دوست شیعہ لڑکی کو سنی بنا کر شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکی کے گھر والے راضی نہیں ہیں، مگر لڑکی کے گھر والے راضی نہیں تو نہ کرو، تم کسی سنی لڑکی سے کر لو، شیعہ کو سنی بناتے بناتے کہیں تم خود شیعہ نہ ہو جاؤ، جادو اس کا چلے گا، تمہارا نہیں چلے گا۔ میرا ایک بڑے دوست تھے، اب تو فوت ہو گئے، ویسے بھی آج مجھے وہ پتہ لگا ہے، میرے دوست ہیں نواز خان کھچی، ان کے بہنوئی فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بہرحال وہ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے اتفاق سے بیچارے کے کوئی گناہ لکھے ہوئے تھے، کسی شیعہ عورت سے شادی کر، حالانکہ پکا سنی گھرانہ، نتیجہ یہ نکلا کہ آگے اولادیں اور لڑکیاں شیعہ ہو گئی، اس ایک عورت نے فتنہ کر دیا۔ 15 شعبان کے روزے کا کوئی حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ویسے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا سنت ہے، تم 13 کو شروع کر دو، 13، 14، 15 رکھ لو، 15 بھی آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اکڑ کے نہ چلیں، لیکن بعض بھائی نماز میں اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں سیدھا کھڑا ہونا تو حکم ہے، اکڑ کے چلنا تکبر کی علامت ہے، نماز میں کس کے آگے وہ تکبر کر رہا ہے؟ تم جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کو پیمائش کرتے رہتے ہو کہ اکڑا ہوا ہے یا اکڑا ہوا نہیں ہے۔